السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلوگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ آج بہت سے موضوعات ہیں لیکن اسپیسیفکلی خاص موضوعات کو آج میں ٹارگٹ کروں گا۔ مثال کے طور پر آج میں نے کچھ یوٹیوبر کو دیکھا جنہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے گھر پر جو ہے حملہ، اور پھر انہوں نے جنرل عاصم منیر کی تصویر لگا دی۔ دیکھیں یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ کو اگر ویو نہیں مل رہے، آپ کو اگر لوگ نہیں سن رہے، تو آپ دھوکے سے فالس انفارمیشن دے کے کر رہے ہیں۔ اس سے ایک جو محب وطن پاکستانی ہے اس کے دل میں فوراً یہ ہوتا ہے یار ہمارے آرمی چیف پہ کس نے حملہ کر دیا۔ یہ بات غلط ہے۔ آج ایک دن آپ کر لو گے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک جنگل میں جو ہے ایک گڈریا جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور وہ روزانہ یہ کہتا تھا آئے میرے بکریوں کو شیر کھا گیا، شیر کھا گیا۔ تو جب لوگ آتے تھے اس کے شیر کو بچانے تو وہ ہنستا تھا، ہے میری تو بکریوں کو کسی نے نہیں کھایا۔ ایک دن اصل میں حقیقت میں شیر آ گیا اور اس کی بکریوں کو کھا گیا، اور وہ چلاتا رہا، کوئی نہیں آیا۔ تو جب لوگوں کو پتہ لگا انہوں نے کہا میرے تو چلایا تھا تم نے، تو کہنے بیٹا پہلے بھی تو ہی چلاتا تھا، تو جھوٹا جھوٹا چلاتا تھا، ہم سچے سچے آ جاتے تھے۔ اب تو نے سچا سچا چلایا، ہم جھوٹے کو بھی نہیں آئے۔ تو یہ جو یوٹیوبر ہیں یہ ایک دے دیتے ہیں گوادر پہ حملہ ہو گیا، بس اتنا کہتے ہیں گوادر پہ حملہ ہو گیا۔ اب آدمی فوراً سوچتا ہے گوادر سے مراد سیدھا ذہن میں جاتا ہے بندرگاہ ہے۔ ابے بھائی گوادر کے کسی گاؤں میں کہیں آپس میں دو لوگوں میں لڑائی ہو گئی، گوادر میں شدید لڑائی، بھیا گوادر میں شدید لڑائی، پتہ لگا دو دکاندار آپس میں لڑ گئے۔ ایک نے کہا تو جلیبی نہیں بنائے گا یہاں، ایک نے کہا میں جلیبی بناؤں گا یہاں پہ۔ یہ دیکھیں یہ یوٹیوبر کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو یوٹیوبر ہیں جو ٹک ٹاک پہ کام کر رہے ہیں پلیز بات کو صحیح بتایا کریں، اپنا جو تھم نیل ہے وہ صحیح لگایا کریں، ادروائز جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، لعنت لخ لعنت تمہارے منہ کے اوپر۔ جھوٹے انسانوں، تم اپنا مال بیچنے کے چکر میں، اپنا پرچون بیچنے کے چکر میں، اپنی دکان چمکانے کے چکر میں غلط اور فالس یہاں پر جو ہے تھم نیل لے کر آتے ہو اور لوگوں کو بھڑکاتے ہو۔ ایک بات تو یہ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ دوسری بات یہ کہ آج آزاد جموں کشمیر میں جو ہے الیکشن ہو رہے ہیں دوسرے پارٹ کے، جس کے اندر مظفر آباد ہے اور اس کے علاوہ 3 اضلاع اور ہیں جہاں پہ ہو رہے ہیں، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بے تحاشا لوگ نکل کر آئے، کمال کر دیا لوگوں نے، ہائی کلاس ٹرن آؤٹ رہا ہے اس وقت الیکشن کے اندر۔ اب لیٹ سی کہ کتنے پرسنٹ ووٹ پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 12 سیٹیں ہیں جس میں 9 نشستیں جو ہے مہاجرین کی وہ پنجاب میں ہیں، 2 سندھ اور بلوچستان میں ہیں، اور 1 خیبر پختونخوا میں ہے۔ اب دیکھیں کون جیتتا ہے آج۔ بہرحال یہی وہ نشستیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر۔ اللہ نہ کرے اگر یہ سیٹیں گئیں کشمیری مہاجرین کی تو سمجھ لیجئے کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ بھی گیا۔ پھر وہاں پر کوئی بات نہیں ہوگی، پھر تو بات ہوگی کہ جی ڈوگرا خاندان نے ہمارے نام کیا تھا، ہندوستان کہے گا تو یہ تو ہمارا ہے، چونکہ وہاں کا راجہ ہری سنگھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل گیا تھا۔ وہ یہ بھول جائے گا کہ جونا گڑھ کا راجہ بھی پاکستان کے ساتھ ملا تھا، اس نے دستخط کر دیے تھے، تم نے ناجائز فوج اتاری۔ وہ یہ بھی بھول جائیں گے یہ لوگ سارے کہ حیدرآباد دکن جو ہے وہ مسلمان راجہ تھا، وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے لگا، تم نے زبردستی فوجیں اتاری، تم نے وہاں پہ ان کے بچوں کو اغوا کر لیا، تم نے کہا ہم مروا دیں گے، شوٹ کرا دیں گے۔ بھوپال جو ہے وہ بھی مسلمان ریاست تھی، رامپور بھی مسلمان ریاست تھی، ٹونک بھی مسلمان ریاست تھی، ملیر کوٹلا بھی مسلمان ریاست تھی، پٹودی بھی مسلمان ریاست تھی، میڑو حیدرآباد علی گڑھ وہ بھی مسلمان ریاست تھی، لوہاری وہ بھی مسلمان ریاست تھی۔ کہاں کہاں تک آپ جاؤ گے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں الحمدللہ، یہ میں بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں یو کے میں رہتا ہوں، الحمدللہ more than 85% کشمیری they are loyal with پاکستان، they love پاکستان، اور وہ لعنت بھیجتے ہیں JKLF کے اوپر۔ سمجھ آئی؟ زیادہ تر جو کشمیری ہیں
وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں اور دے آر پاکستانی، اور میرے خیال میں ہمیں ان کی حب الوطنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، پاکستان میں جو ہے بہت جلد کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اب کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ڈویژن کو جو ہے صوبہ بنا دیا جائے، یا صوبوں کے 2-3 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ مثال کے طور پہ جنوبی سندھ اور شمالی سندھ، اور جنوبی پنجاب اور شمالی پنجاب، اور دوسرا اور کچھ، یا وہاں پہ خیبر پختونخوا میں ایک جو ہے فاٹا کے طرف ایک صوبہ بنا دیا جائے، ایک صوبہ جو ہے ادھر بنا دیا جائے، ایک جو ہے ادھر اٹک کی طرف بنا دیا جائے۔ کچھ اس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اگر یہ نہیں بھی ہے تو کم از کم میں یہ کہوں گا، میں درخواست کرنا چاہوں گا حکومت پاکستان سے کہ یہ جو بلدیاتی نظام ہے یہ اپنے ہاتھ میں لے جائیں۔ پورا بلدیاتی نظام، ایک وفاقی وزیر بلدیات مقرر کر دیجئے، اور بلدیات کے ذریعے جتنے بھی تمام چیزیں ہیں پہنچانے کی، یعنی کتنا پیسہ دینا ہے، کیا کچھ ہونا ہے، وہ وفاقی حکومت اپنے ہاتھ میں رکھے اور صوبائی حکومتوں کو نہ دے، چونکہ جو صوبائی وزیر بلدیات ہیں وہ کسی بھی شہر کو کوئی بھی پیسے ٹرانسفر نہیں کرتے، کوئی بھی اختیارات نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ سندھ حکومت کو دیکھ لیں، لاڑکانہ ویسے کا ویسا، وہی گندگی، وہی ٹوٹے ہوئے روڈ، وہی بچوں کے اسکولوں میں جو ہیں گائیں بھینسیں بن رہی ہیں۔ نواب شاہ کو دیکھ لیں، نواب شاہ بھی ویسے ہی ہے، کہنے کو آصف علی زرداری کا اپنا آبائی شہر ہے۔ اس کے علاوہ سکھر کوٹری کو دیکھ لیں، وہی گندگی، وہی غلاظت۔ حیدرآباد کو دیکھ لیں، تھرپارکر کو دیکھ لیں، اور پھر بیچارے بدقسمت کراچی کو دیکھ لیں۔ تو اس لیے اگر وہ صوبے نہیں بنانے چاہتے تو وزیر بلدیات کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور اپنی نگرانی میں جو ہے جو میئر ہے، جو چیئرمین ہے، ان کو جو ہے نامہ سپلائی کیا جائے تاکہ وہ کام کر سکیں۔ تیسری خبر ویری امپورٹنٹ ٹوڈے فار می، طالبان کا فلت علمہ ہو گیا ہے۔ جی ہاں، طالبان کو لینے کے دینے پڑ گئے، ان کے چٹے بٹے کھل گئے۔ وہ جو ایک صاحب ابھی جھوٹا کہہ رہے تھے نا کہ آرمی چیف کے گھر کے اوپر حملہ، اور دکھا رہے تھے عاصم منیر کی تصویر، وہ اصل میں افغانستان کا وہ آرمی چیف ہے، وہ تاجک ہے، بدخشاں کا رہنے والا ہے۔ بدخشاں کے اندر اب ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، طالبان بھاگ گئے اپنی پوسٹیں چھوڑ کے، وہاں پر احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے قبضہ کر لیا ہے، پنشیری لوگوں نے، اور بڑی تیزی سے پیش قدمی ہو رہی ہے۔ نمبر 2، سراج الدین حقانی نے کھلا فائٹ شروع کر دیا، کھلی لڑائی ہو رہی ہے ہیبت اللہ کے جو طالبان ہیں اور سراج الدین حقانی کے جو طالبان ہیں، ان میں بہت زبردست گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ یعنی ایسی لڑائی ہو رہی ہے کہ جیسے امریکہ اور رشیا کے زمانے میں لڑائی ہوئی تھی۔ اور جو تاجک پیپل ہیں، جو ہزارہ گروپ ہے، جو ازبک ہے، جو ترکمان ہے، جو مختلف لوگ ہیں، وہ پیش قدمی کر رہے ہیں کابل کی طرف۔ ادھر سے سراج الدین حقانی جو ہے وہ پیش قدمی کر رہا ہے، اور طالبان کے ہاتھ سے کئی شہروں کا کنٹرول جا چکا ہے بالکل۔ یعنی آپ دیکھیے، جو کسی کے لیے گھڑا کھودتے ہیں وہ اسی گھڑے میں خود ہی گرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے گھڑا کھودا تھا طالبان نے۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان سے پنگا لینے کے بعد، پہلے یہ تھا کہ جب رشیا آیا تو ان طالبان نے اپنے بچے، اپنی بیگمات پاکستان منتقل کر دیں، تو یہاں پر پاکستان دیکھ بھال کر رہا تھا، اور پنجاب سے ان کے لیے فوڈ جا رہا تھا، گندم جا رہی تھی ان کے لیے، چاول جا رہے تھے، یہ مستا رہے تھے، کھا رہے تھے، لڑ رہے تھے، ننگے نہا رہے تھے، ننگے کھا رہے تھے۔ لیکن اب پاکستان سے ان کی امداد بند ہو گئی ہے، اب یہ پاکستان میں وارد نہیں ہو سکتے۔
تو اس لیے اب جائیں تو جائیں کہاں جائیں؟ ایران سے ان کا پنگا، پاکستان سے ان کا پنگا، چائنا سے ان کا پنگا، تاجکستان سے ان کا پنگا، ازبکستان سے ان کا پنگا، ترکمانستان سے ان کا پنگا۔ تو بھیا اگر پنگا ہے تو پھر تو ہو جا ننگا، سیدھی سی بات ہے، پنگا تو ہو جا ننگا، سیدھی سی بات ہے۔ اب ننگے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ اب کہاں جاؤ گے بیٹا؟ میں حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے ان نمک حراموں کو پاکستان کی دھرتی پہ اب دوبارہ نہیں آنے دینا، اور جنہوں نے نقلی جعلی پاسپورٹ بنوائے، شناختی کارڈ بنوائے، ان سے جلد چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تمام پاسپورٹ کینسل، تمام شناختی کارڈ کینسل، کوئی نیا نظام متعارف کرایا جائے تاکہ ان غداروں سے ہماری جان چھڑوائی جائے۔ We don't want them. We don't want them. We want only Pakistanis. That's it. پاکستان میری جان، میری شان، میری آن، میرا پیارا وطن۔ آپ کو پتہ ہے اس پاکستان کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے کتنی قربانی دی، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، سرحد ہو، پنجاب ہو، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، یا ہندوستان کے موجودہ جو خطے وہاں سے آئے ہوئے مہاجرین مسلمان، سب نے قربانی دی، اور تبھی ہمارا پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تو بس میں نے اتنی سی بات کرنی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اب الیکشن کا رزلٹ آیا نہیں ہے، لیٹس سی کہ کیا رزلٹ آتا ہے۔ ایک بات اور میں چلتے چلتے کہوں گا، کل ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے جی 3000 لوگوں کو جو ہے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے پاکستان آرمی نے۔ میں کبھی ان کا منہ دیکھوں، کبھی اپنا گریبان دیکھوں، اور پھر مجھے ہنسی آ گئی بڑی زور سے۔ دیکھیں جھوٹ، دیکھیں 3000، تو بھائی وہ 3000 مرے تو ان کی لاشیں تو کہیں نہ کہیں رکھی ہوں گی نا، کہیں نہ کہیں تو ہوں گی نا بھائی صاحب۔ اگر ایک بھی مرا، کوئی نہ کوئی لاشیں تو رکھی ہوں گی نا۔ تو 3000 لاشیں کہاں ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اچھا 3000 مر گئے، کہاں کہاں دفنائے گئے؟ بھائی گورکن نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ تو لگایا ہوگا نا کہ جی آج میں فلانا گورکن فلانے قبرستان کا اتنی لاشیں میں نے آج وصول کی۔ اس کی باقاعدہ چنگی ہوتی ہے، محصول کی پرچی ہوتی ہے۔ وہ ایک ہمارے رشتہ دار تھے، وہ اس کا ہر سال ٹینڈر کھلتا تھا قبرستان کا، تو وہ قبرستان کا ٹینڈر لے لیتے تھے اور پھر آگے جا کے گورکن کو جو ہے منافع سے بیچ دیتے تھے۔ تو یہ بھائی تو اس کا ٹینڈر تو کھلا ہوگا نا، کتنی رسیدیں ہیں؟ ایک تو یہ بھی جھوٹ۔ تیسری بات یہ کہ جی الیکشن نہیں ہوا، کسی نے حصہ نہیں لیا، یہ بھی جھوٹ بھائی صاحب۔ دوسری بات یہ پاکستان آرمی آ گئی، او بھائی پاکستان آرمی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاکستان آرمی کا ہی ملک ہے، یہ ہمارا ہی وطن ہے، ہم ایک ہی ہیں، سوائے ان جے کے ایل ایف والوں کے جنہوں نے نفرت کے بیج بونے کی کوشش کی ہے۔ اور پہلی بات یہ، ہماری آرمی تو بارڈروں پہ کھڑی ہے، ہماری آرمی تو ہندوستان سے نبرد آزما ہونے کے لیے کھڑی ہے۔ یہ جو لوکل جن لوگوں نے شروع ہوا ہے، ایک تو یہ لوکل پولیس ہے آزاد کشمیر کی، جموں کشمیر کی، اور اس کے اندر انہوں نے وفاق سے مدد مانگی ہے رینجرز کی۔ دیٹس اٹ۔ جو اصلی پیرا فورسز ہے وہ تو آئی نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے۔ تو بھائی بات یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ بات کا بتنگڑ نہ بنائیے، اس معاملے کو ختم کیجئے، ورنہ یہ معاملہ بہت دور تک جائے گا۔ یاد رکھیے میری بات، چاہے پولیس والے شہید ہوں، چاہے عام کشمیری شہید ہو، ہیں تو وہ مسلمان، ہیں تو وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، ہیں تو وہ پاکستانی کشمیری، پھر کیسے بات کریں گے آپ؟ تو بہرحال اس کا دھیان رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں جھوٹے یوٹیوبر سے بچ کے رہیے جنہوں نے آج ٹائٹل لگایا ہے کہ آرمی چیف کے گھر پر حملہ، اور ساتھ ہی انہوں نے لگا دی تصویر جناب عاصم منیر صاحب کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔